خدا 1 کروڑ محل جنت میں بنائے گا. کتنے بھائی؟ 1 کروڑ محل جنت میں بنائے گا. اور میرے آقا نے فرمایا وہ محل کیسے ہوں گے؟ کہا اس سرے سے اس سرے تک جانے کے لیے 500 سال کی مسافت گھوڑے پہ بیٹھ کے. رننگ ٹائم ہارس کا بھائی، گھوڑے کا بھاگنے کا ٹائم. ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک. میں سرکل کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسکوائر کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف کارنر ٹو کارنر، فرنٹ کارنر کی بات کر رہا ہوں. اس کارنر سے اس کارنر تک جانے کے لیے کتنا؟ 500 سال. یہ دنیا کے نہیں، جنت کے. یہ دنیا کے نہیں، جنت کے ہیں. 500 سال لگیں گے. اور اس کا دروازہ کیا؟ اس کا دروازہ اتنا اونچا ہوگا. اب دیوار کی چوڑائی تو دیکھ لی، لینتھ تو دیکھ لی ہے بھائی، اب ہائٹ دیکھو، پھر وڈتھ دیکھنا. ہائٹ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے دروازے کی بلندی زمین سے آسمان تک جتنی ہے. کتنی؟ زمین سے آسمان تک جتنی ہے. آسمان اور زمین کے درمیان اس خلا میں 73,000 گیلیکسیز ہیں. پلانٹ نہیں بول رہا ہوں بھائی، گیلیکسیز ہیں. جیسے یہ ہماری آکاش گنگا ہے، ملکی وے جسے کہتے ہیں، اس میں 47,000 سیارے ہیں. ایسے ہی 73,000 گیلیکسیز آسمان کے نیچے، آسمان کے اوپر نہیں. انہیں پار کرنے کے بعد آسمان پہلا لگتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک کی اونچائی اس کے گھر کے دروازے کی ہوتی. بنایا تھا مسجد کا 6 فٹ کا دروازہ تو نے، لیکن خدا نے تیرا گھر جنت میں اتنا اونچا بنایا. میرے آقا فرماتے ہیں جب لوگ اس گھر کے سامنے سے گزریں گے نا، پوچھیں گے کسی نبی کا محل ہے؟ آئے ہائے، پوچھنے والوں کا مزاج دیکھو کیسا ہے. یہ جنتی ہے، انہوں نے سب اونچے محل جنت میں دیکھے ہیں. جب اتنے اونچے محل دیکھنے والے جب یہ دیکھیں گے نا، تو پوچھیں گے کسی نبی کا محل ہے؟ تو جواب دینے والا بولے گا نبی کا محل نہیں ہے، یہ امت محمدی کا محل ہے، یہ گنتکل کے رہنے والے باغیرت مسلمان کا محل ہے. اس نے ایک مسجد بنانے کے لیے چند پلر کھڑے کیے تھے. خدا نے اتنا اونچا اس کے گھر کا دروازہ اتنا اونچا گھر کا دروازہ بنا دیا ہے. بھائی پینشن کے بعد لیٹ کے زندگی گزارنے کی مت سوچو. جہاں پہ پرماننٹ لیٹنا ہے نا، وہاں پر فٹ رہنے کے لیے اپنے مال کو جمع کرنے والا، اپنے مال کو جمع کر کے اس پہ بیٹھنے والے کے بارے میں مصطفیٰ نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ کہا وہ شخص جو دنیا کا مال جمع کر کے اپنے پاس دبا کے رکھ لیتا ہے نا، وہ کتے کے مثل ہے. حدیث بول رہا ہوں میں کسی سے ڈرتا بھی نہیں. وہ کتے کے مثل ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کتا کیوں؟ کہا دوسرے جانور کی تشبیہ نہیں دی، کوے کی دیتے نا، تو کوا ایک بار چونچ مار کے جب کھا لیتا ہے نا، تو کائیں کر کے سارے کووں کو بلا لیتا. لیکن کتا جب کھا لیتا ہے نا، تو اسی مردار پہ پیر رکھ کے بیٹھ جاتا، دوسرے کتے کو بھی قریب آنے نہیں دیتا. یہی ہے نا. لیکن ایک مسلمان کی کیفیت کیا ہوگی معلوم ہے؟ ایک مسلمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت زید بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے. آخری بات کہہ کے بات ختم کر دیں. صحابی رسول ہے. انتقال کا وقت قریب آیا. 80,000 کا قرضہ ہے. کتنا؟ 80,000 80,000 روپیز اس زمانے میں. اچھا یہ صحابی کیا کرے ہوں گے؟ یہ صحابی کیا کرے ہوں گے؟ اچھا مدینے میں کسی کا 4 فلور کی بلڈنگ نظر آئی آپ کو؟ نہیں نا. کسی کا اونچا محل نظر آیا ہے؟ نہیں. کوئی برج بنایا ہوا ہے؟ نہیں. پھر 80,000 کیا کرے ہوں گے؟ صحابہ کی ایک عادت تھی بھائی، جب بھی نبی کی بارگاہ میں جاتے نا، پہلے صدقہ کر دیتے تھے. پھر جاتے تھے. حضرت ابوبکر سے پوچھا آپ کو کیا پسند ہے؟ کہا 3 چیزیں پسند ہے. ایک نبی کو دیکھتے رہنا، اور اپنا سب کچھ نبی پہ لوٹاتے رہنا، خیرات کرتے رہنا، نبی کے نام پہ صدقہ کرتے رہنا، نبی کے لیے بانٹتے رہنا. یہی آرزو ہے میری، یہی حسرتیں ہیں میری، یہی خواہشیں ہیں میری. تعجب کی بات ہے وہ روح اہل سنت کے ماننے والوں، ان کے جانشین
کے فالورز جو لوگ ہیں نا، میں ان سے خصوصی کہوں گا کیونکہ انہوں نے اپنے مریدین میں یہ کیفیتیں ڈالی ہیں، یہ کیفیتیں انہوں نے پیدا کی ہیں کہ دین کا جذبہ ان میں بھی ویسا ہی تھا، انہوں نے اپنے مریدین میں بھی ویسا ہی پیدا کیا ہوا ہے، اور ضروری بھی ہر شیخ کو اس زمانے میں ایسی کیفیتوں کو پیدا کرنا۔ پیارے معاملہ کیا ہے معلوم ہے؟ آخری وقت ہے، رو رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ کہا بڑا مسئلہ ہے، جاتا ہوں تو بڑی پشیمانی ہو رہی کہ روز محشر کیا منہ دکھاؤں گا۔ اتنی نیکیاں کرنے والے کو یہ فکر ہے، دیکھو نہیں کتنی نیکیاں، جس کی زندگی تمہاری جنت میں جانے کا راستہ ہے، جس کی زندگی تمہارے پورے گھر کی نجات کی ضمانت ہے، جس کی زندگی پورے گنتکل کے مسلمانوں کو جنتی بنانے کے لیے کافی، جس کی زندگی خدا کے فضل کو پانے کا ذریعہ ہے، جس کی زندگی نبی کی محبت کا ذریعہ ہے، جس کی زندگی غوث کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، جس کی زندگی فرشتوں کی محبت کا ذریعہ ہے، وہ کہتے ہیں پشیمانی ہو رہی، افسوس ہو رہا ہے دنیا سے جاتے ہوئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرے پہ 80,000 کا قرض ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں کہلا بھیجا کہ کہنا کہ میں یاد کر رہا ہوں، علی کے بیٹے ہیں، دیکھو بھئی علی علی کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا بھئی، علی علی کہہ کے آج علی کے نام پہ دین کو توڑنے والے بہت نکل گئے، لیکن علی نے تلوار میں 2 دھاریاں رکھی تھی، سمجھ گئے؟ 2 کیوں ہے معلوم ہے؟ ذوالفقار میں دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ کبھی فوٹو دیکھے نا ذوالفقار، فوٹو دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ 2 تھی علی کی دھار، 2 طریقے کی، کیا معلوم؟ اس طرف سے جس نے علی کے نام پہ شیخین سے دشمنی کی انہیں کاٹنے کے لیے، اور جس نے علی سے نفرت کی انہیں کاٹنے کے لیے۔ دشمنان علی کو بھی ذوالفقار ہی کاٹے گی، اور دشمنان شیخین کو بھی ذوالفقار ہی کاٹے گی۔ مجھے اس بحث میں پڑھنا نہیں ہے، میرا مولا زندہ باد تھا، زندہ باد ہے، زندہ باد رہے گا، سمجھ گئے؟ یہ کسی کے بولنے سے نہ کم ہوا ہے نہ ختم ہوگا، سمجھ گئے؟ صحابہ کا وقار مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے، خدا نے اس پہ سند لگائی ہے، مہر لگائی ہے، اسے کوئی مٹا سکتا ہے نہ مٹا سکے گا، نہ کوئی مٹانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ کیفیتیں اپنی جگہ رکھو پیارے۔ بات کیا ہے معلوم ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کے پاس گئے، جانے کے بعد امام حسن فرماتے کیا ہوا؟ کہا آپ کو یاد کر رہے آئے، آنے کے بعد رو رہے تھے، جیسے ہی امام حسن گھر میں قدم رکھے نا رونا شروع کر دیا، دیکھ کے آنکھیں ایک طرف رو رہی ہیں اور لب مسکرا رہے ہیں، کیفیت کیا ہوگی دیکھیے، آنکھیں رو رہی ہیں لب مسکرا رہے ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں نے آج وہ رخ جانانہ تمہاری صورت میں دیکھ لیا۔ ایک شاعر تھے بہار کے، ان کا ایک شعر یاد آتا ہے، وہ اندھے تھے، نابینا تھے، انہوں نے ایک شعر کہا تھا بینائی آئے تجھے دیکھ کے چلی جائے، پھر کسے دیکھوں جب دیکھ لی صورت تیری۔ جب امام حسن مجتبیٰ کو دیکھے نا تو ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، رو بھی رہے ہیں مسکرا بھی رہے ہیں۔ اور امام حسن مجتبیٰ جب قریب تشریف لائے، کہا کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں حضور بات یہ ہے کہ مجھ پر 80,000 درہم کا قرض ہے اور کوئی ادا نہیں کرے گا، اگر آج میرے آقا ہوتے نا، ہاں کون؟ نبی ہوتے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج میرے آقا حیات ظاہری میں ہوتے نا تو میں جا کے مصطفیٰ سے کہہ دیتا یا رسول اللہ آپ کا غلام 80,000 کا قرضدار ہے، دنیا سے جا رہا ہے، میرے نبی یہ قرضہ ادا کر دو۔ آئے آئے، یہ کیسا ایمان ہے دیکھو، کہا آج وہ نظروں سے اوجھل ہے، وہ ہماری آنکھوں سے دور ہے، دیکھ نہیں سکتے۔ اب میں نے سوچا سبت پیغمبر کو ہی یاد کر لے، ہم شبیہ پیغمبر کو ہی بلا لے۔ حضور آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ سنو، کل ایک شخص رات دیر گئے میرے پاس آیا اور اس نے مجھے 80,000 اشرفیاں دی۔ کیا فرمایا؟ 80,000 اشرفیاں دی۔ میں گھر میں گیا دیکھا اناج موجود ہے، کھانا موجود ہے، کپڑا موجود ہے، پانی موجود ہے،
दूध शहद मौजूद है। सोचने लगा, ए अल्लाह, जब मेरे घर में दाल चावल पानी खाना मौजूद है तो ये 80,000 किस लिए दिए? अब मुझे पता चला, खुदा ने 80,000 तेरा कर्ज अदा करने के लिए मुझे अता किया। ये ईमान वाले होने की निशानी है प्यारे, ये मोमिन होने की निशानी है। ये नवासे रसूल का कायदा देखो कैसा है। नवासे रसूल ने अपने घर को देखा नहीं, साहबी रसूल का कर्ज अदा करने के लिए अपने पास आए हुए माल को अदा कर दिया। ये मुसलमान होने की निशानी है। तुम मुसलमान बन जाओ प्यारे, जब मुसलमान हो जाओगे ना, तुम हाथ उठाओगे खुदा दुआ कबूल कर लेगा। तुम हाथ उठाओगे बीमारियां दफा हो जाएगी। तुम हाथ उठाओगे सारी परेशानियां मुश्किलें हल हो जाएगी। प्यारे हाथ मोमिन हाथ उठाता है तो कूजे में अना सागर आ जाता है। मोमिन हाथ उठाता है, मरा हुआ खाया हुआ मुर्गा जिंदा हो जाता है। मोमिन हाथ उठाता है तो मुरीद की मौत को ख्वाब में टाल देता है। मोमिन हाथ उठाता है, मुरीद को गुनाह करने से बचा लेता है। मोमिन हाथ उठाता है तो बे औलाद को औलाद वाला बना देता है। मोमिन हाथ उठाता है तो सहयूनियों के हाथों में फंसे हुए बैतुल मुकद्दस पर फतह का झंडा गाड़ देता है। मोमिन हाथ उठाता है तो किले आमेर को फतह करके पृथ्वीराज चौहान को गुलाम बना देता है। मोमिन हाथ उठाता है तो हिंदुस्तान का बादशाह बन जाता है, नाइबे रसूल ख्वाजा खाजगा बन जाता है। मोमिन हाथ उठाता है तो फख्र फाखा लेकर के, हाथ में लाठी पकड़ के, सिर्फ जुब्बा और तहबन पहन के गुंतकल की सरजमीन पर मस्तान के नाम से आता है और पूरे गुंतकल में ईमान की शमा रोशन करके चला जाता है। मोमिन की ये कैफियतें हैं प्यारे। ईमान वाले तो बन जाओ, फिर सलामती तुम्हारे लिए है, सरबुलंदी तुम्हारे लिए है, इरूज तुम्हारे लिए है, इज्जत तुम्हारे लिए है, कामयाबी तुम्हारे लिए है, फलाह तुम्हारे लिए है, नाम तुम्हारे लिए है, शोहरत तुम्हारे लिए है। हर शय जो दुनिया में इम्तियाजी मकाम रखती है वो तुम्हारे दर की कनीज है। फकत तुम मोमिन हो जाओ। खुदा ने तुम्हारे सर पे ईमान का ताज रखा है। जिसके सर पे ईमान का ताज होगा दुनिया उसके घर की कनीज बन जाएगी। आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ, जो मस्जिद वहाँ पर बनाई जा रही है वहाँ तकरीबन लोगों को आसपास में कोई मस्जिद नहीं है। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह का घर बना देते हैं। प्यारे आप लोग आगे बढ़ जाइए, अपने दोस्तों अहबाब को कहिए, अपनी बेटी दामाद को बोलो अच्छे काम में शामिल हो जाए, अपने बेटे बहू को बोलो अच्छे काम में शामिल हो जाए। वो बहनें जो अपना मेहर अपने पास रखी हुई है ना, ऐसे कामों में खर्च करें, खुदा तुम्हें जन्नत में घर अता फरमा देगा, जन्नत में घर अता फरमा देगा। वो भाई जो अपना माल जमा करके बैठे हुए हैं, ऐसे काम में खर्च करें। इस मस्जिद को बनाने के लिए आगे आओ। ये लोग जब भी तुम्हारे पास आए ना, इन्हें मत देखना, इनकी सूरतों को मत देखना, ये देखना खुदा ने अपना घर बनाने के लिए अपने खासिद तुम्हारे पास भेजे, अपने खासिद तुम्हारे पास भेजे हैं। और खुदा ने तुम्हें बनाने वाला बनाया है, मांगने वाला बनाया नहीं है। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम हमारे माशरे से गुनाह को दूर फरमाए, गुनाह के हालात को दूर फरमाए।